اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پکار۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں ہمارے انتہائی معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور ملک بھر میں ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی لمحات پہ سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جزاک ویلکم سر۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال ہمیں چنیوٹ سے موصول ہوا ہے۔ محمد اسلم سبحانی صاحب ہم سے پوچھتے ہیں، السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حضور ارشاد فرمائیے گا کہ ایسی کون سی دعائیں مانگی جائیں کہ موت آئے تو آسان ہو اور قبر کے عذاب سے بچا جا سکے، اور ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی معافی اور تلافی زندگی میں کر دی جائے تو ٹھیک، لیکن مرنے کے بعد اس کی معافی نہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ ہمارے بھائی نے جو سوال پوچھا ہے وہ بڑا بنیادی سوال ہے، بے شک اور یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، اور یہ دل کی پکار ہے، بے شک التجا ہے بلکہ دعا ہے بے شک کہ زندہ رہیں تو امن و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں، موت آئے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ، الحمدللہ۔ اور حشر ہو تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد کے سائے میں جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ تو یہ بنیادی خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے دل میں رکھی ہے، بے شک اور یہ آرزو رہنی بھی چاہیے، اس کے لیے چارہ بھی کرنا چاہیے۔ تو قرآن و سنت کی ساری تعلیمات ہی بنیادی طور پہ اسی راستے پہ ہم کو ڈالنے کے لیے، بے شک وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بے شک اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ بھی کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ یہ زندگی بیکار نہیں ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، نظام بنایا تاکہ دیکھے کون احسن عمل، نیک کام کرتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اختصار و جامعیت کے ساتھ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بھی کچھ بزرگوں کا قول ہے، اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف جو ہے وہ سورۃ العصر نازل ہو جاتی اللہ تو وہ کفایت کر جاتی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہاں وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، خود بھی سچائی کی راہ پہ چلے اور دوسروں کو بھی چلنے کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کا دامن تھام کے رکھا اور دوسروں کو بھی صبر کی وصیت کرتے رہے۔ تو یہ 4 چیزوں کا یہاں ذکر کیا، ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ حضور علیہ السلام کا اس ضمن میں بڑا بنیادی فرمان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فی قلبہ دخل الجنہ، سبحان اللہ، کہ جس نے کلمہ طیبہ شریف پڑھا اخلاص کے ساتھ اور دل کے ساتھ، سبحان وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بے شک اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بے شک یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو یہ اللہ کریم نے ہمیں اس سلسلے میں 4 شعبے بنائے ہیں، تمام مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے، کہ جن کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلنا جو ہے۔ سب سے پہلے اس میں آ جاتے ہیں اعتقادات، کہ انسان اپنے اعتقادات جو ہے توحید، رسالت، کتب، ملائکہ، آخرت، یہ 5 اسلام کے جو بنیادی عقیدے ہیں جن کو ارکان ایمان کہتے ہیں، بے شک اس کو ساتھ رکھنا،
اور پھر ارکان اسلام ہیں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا. پھر حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، وبالوالدین احسانا. جہاں اللہ نے اپنی عبادتوں کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے بھلائی کرو. بے شک. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے سوا کوئی کسی کی عبادت نہ کرے بے شک. اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، خیر خواہی کرے. تو حقوق العباد کا نظام ہے، ماں باپ اور اولاد کے جو حقوق و فرائض اسلام نے دیے، میاں بیوی کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، ہمسایوں کے ہیں، انسانوں کے ہیں، اور بلکہ ساری مخلوقات کے ہیں. بے شک. تو یہ تیسرا شعبہ. چوتھے میں پھر حسن اخلاق آ جاتا ہے کہ اخلاق حسنہ کو اپنانا، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل، صبر، عفو، درگزر، شرم و حیا، عفت قلب و نظر، ایمان، تقوی، للہیت، اخلاص، اور برے اخلاق سے بچنا، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، شرارتوں سے، اذیت سے، ظلم سے، رزق حرام کے جو ذرائع ان سے اپنا دامن بچانا. تو یہ 4 شعبے جو ہیں پورے بن جاتے ہیں. تو اب جو ہے ہمارے بھائی صاحب نے جو ہم سے سوال پوچھا ہے کہ اس کے لیے کون سے ورد وظیفے کیے جائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا قلب ایمان کے نور سے روشن اور منور رہے اور تمہارا دل نیکی ہدایت کی طرف مائل رہے، تو فرمایا 6 کام کیا کرو. ویسے فقر اور درویشی کی بھی یہی 6 علامتیں ہیں، 6 ضروریات ہیں. تو سب سے پہلے فرمایا کہ تم کم کھایا کرو. دوسرا فرمایا کہ کم گفتگو کیا کرو. بے شک. تیسرا فرمایا کہ کم سویا کرو. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ کا قرآن کلام الہی سمجھ کے پڑھا کرو. سبحان اللہ. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کیا کرو اللہ. اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں پہ نادم ہو کے رویا کرو. اور 6 نمبر پہ جو بنیادی بات وہ بیان کی کہ تم جو ہے وہ نیک صحبت و سنگت اختیار کرو، جو اللہ والے ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. علامہ نے بھی کہا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. تو اس کے لیے دیگر بھی اوراد و وظائف ہیں کہ انسان اللہ سے دعا کرے. سرکار نے فرمایا کہ افضل و ذکر لا الہ الا اللہ. بے شک. تو ذکر کی کثرت جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. بے شک. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تو دن و رات میں جتنا زیادہ ہو ذکر کثیر، کم از کم 300 دفعہ کلمہ طیبہ شریف کا ورد جو ہے. پھر سب سے بڑھ کے اللہ پہ ایمان اور بھروسہ رکھنا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک. اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو. دوسرا حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. بے شک. تو اس اعتبار سے یہ بھروسہ رکھنا، میں گناہ گار صحیح، سیاہ کار صحیح، لیکن میرے گناہ اللہ کی رحمت اور کرم سے زیادہ نہیں ہیں. بے شک. وہ بندہ پرور ہے اور وہ غفور و رحیم ہے. لیلۃ القدر کی بھی جو دعا سرکار نے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی وہ یہی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور. تو اللہ سے بخشش طلب کرنا، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بعض نے کہا کہ 300 دفعہ اللہم اجرنا من النار. اور اس سے بھی زیادہ جو پسندیدہ دعا 300 دفعہ پڑھنا وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان اللہ. ماشاء اللہ بجا فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحب. ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی محبت اور اس پر بھروسہ دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر ہے. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد.